درود پڑھتے مل کے بلند آواز سے۔ جس نے ذاکر کو خوش کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بے شک تو صلوات نہ پڑھے گا، لیکن جس نے آل محمد کو راضی کرنے کے لیے صلوات پڑھنی ہے بلند آواز سے صلوات۔ ایک اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں جتنی بادشاہ حسین نے آپ کے وجود میں طاقت رکھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغ معه الآدون ولا یؤدی حقه المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ بعض الفتن، وصلی اللہ علی نبی الاکرم ورسول الاعظم سید المعصومین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطاهرين المعصومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ دعا ہے پروردگار عالم بانی نشین کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے۔ جتنے مومنین پریشان حال ہیں آج کے ذکر کا صدقہ، آج کے شب کا صدقہ، مالک کوئی بھی خالی واپس نہ جائے۔ جتنے مومنین بے گناہ قید ہیں مالک جلد رہائی نصیب فرمائے۔ جتنے مومنین بیمار ہیں، بیمار کربلا کا نہیں بلکہ مسیحا کربلا کا واسطہ، مالک شفائی کو عطا فرمائے۔ تمام دعاؤں کی آخری دعا، میرے اللہ اتنا خوبصورت دربار ہے، میرے اللہ ہم وارث کے ہوتے بھی بے وارث ہیں، میرے اللہ پردے والے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ صلوات سارے مل کے بلند آواز سے۔ کوشش کرو اس سے بلند پڑھ سکتے ہو تو اس سے بلند صلوات پڑھو۔ ذرا صحیح ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اجازت ہے جی بادشاہ؟ جتنے سادات و مومنین بیٹھے ساروں کی اجازت ہے۔ محمد والے محمد کے حصار ولایت و رحمت میں نفس مطمئنہ کی دہلیز کبریائی پہ سجدہ ریز ہر حسینی دھڑکتے دل کی یہ صدا ہے کہ منتقم صبر سیدہ کی سنت کو پردہ غیبت میں تمام کریں اور اپنے ید اللہ دست قدرت میں ذوالفقار تھام کے ہر دور کے یزید وقت کو بتائیں کہ اگر حسین انتقام پر آ جائے تو علی ہوتا ہے۔ بہت شکریہ حاضرین محترم، موالیان ولی حق، عزاداران محسن انسانیت، ہزار گنا بہتر پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے، ہزار گنا بہتر پڑھنے والی شخصیات کا بابا فخر شاہ جی میرے بعد خطاب ہے۔ انتہائی مختصر وقت کی نوکری کے لیے حاضر ہوں۔ پاکستان کا مجمع میرے سامنے تشریف فرمایا اور اسی جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ میں نے کیا پڑھنا ہے۔ میرا کسی بھی بندے سے، کنگ والوں، گجرات والوں، ادھر کوئی بھی ذاتی تعلق، کوئی بھی ذاتی رشتہ نہیں ہے، لیکن میرا جو آپ سے ولایت کا رشتہ ہے وہ مجھے خون کے رشتے سے زیادہ عزیز ہے۔ تو یہ نہیں سوچنا کہ یار کیڑا اسی اندر بیٹھ کے بہ کے چاہ پیتی ہے، کھانا کھاتا ہے، اندر اسی نہیں بھی بولیں گے تو کیڑی گل ہے۔ بابا باقر شاہ جی ذاکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری نہیں، ذکر کے ساتھ تعلق ہونا ضروری ہے۔ وقت بڑا مختصر ہے، اسی جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا سننے کے موڈ میں بیٹھے، اور اگر سمجھ آئے تو اتنا بولیے گا کہ علی کی عالیہ بیٹی آپ سے راضی ہوگی۔ وقت بڑا مختصر ہے اور ذکر اس بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جو کائنات میں رزق تقسیم کرنے کے بعد اپنا دسترخوان چھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بن جاتے ہیں۔ لسان اللہ کے ذکر میں بولنے والی زبانیں سلامت رہیں اور یقیناً سلامت رہیں گی، کیونکہ ان زبانوں نے اس دروازے سے مٹی چاٹی ہے جس دروازے کی دہلیز کے پیچھے بسنے والے جب چاہیں موت کو زندگی میں بدل سکتے ہیں۔
تو میں جتنی دیر بھی ممبر کی بارگاہ میں حاضر ہوں، کوئی بندہ میری عمر کو دیکھ کے میری بات کا وزن نہیں کرے گا، کیونکہ جس دربار میں میں کھڑا ہوں اس دربار میں عمر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، میں صدقے جاؤں، میری سوچ سے زیادہ اچھا استقبال کیا، مولا کی قسم میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میری حیثیت ہی نہیں ہے، میں اس ممبر پہ کھڑا ہوں، لیکن بابا مزمل شاہ جی مالکوں کا کوئی خاص کرم ہے۔ بابا مزمل شاہ جی آج جڑی میں سیالکوٹ گل کیتی ہے وہ بات کرتا ہوں، وہ بات یہ سن لیتے ہیں۔ اتنا بڑا پنڈال نہیں ہے کہ اتنا بڑا پنڈال میں نے زندگی میں آج تک نہ دیکھو۔ میں پہلی بات کر رہا ہوں، پہلی بات وصول کر لو گے 4 مصرے بھائی جان عرش سے قیمتی آپ کی جھولی میں ڈال دوں۔ پہلی بات کانگ والوں کی نظر کرنے لگا ہوں، سورہ فاتر میں بابا جی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں پہ اللہ نے اپنے غرور و تکبر کا اعلان کیا ہے۔ اللہ نے اپنے غرور و تکبر کا اعلان کیا ہے۔ منبر ابیس پہ بیٹھے ہیں آپ کے اور میرے مرشد علی۔ علی بادشاہ واضح کے فرماتے ہیں، پروردگار تیری تمام صفاتوں کا مظہر میں علی ہوں۔ دکھ لگے گا اس بندے پہ جس کے بعد زبان بھی ہوئی اور وہ نہ بولا۔ پروردگار تیری تمام صفاتوں کا مظہر میں علی ہوں۔ پروردگار تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اظہار میرے ذریعے سے کرتا ہے۔ جہاں پہ علی بادشاہ کی بات آتی ہے وہاں شیعہ سنی ایک ہے۔ میں شیعہ سنی عقیدے کی ترجمانی کرنے لگا ہوں اور میں اس بندے کو شاباش دوں گا یار جس کے پاس بات پہنچی اور وہ چپ کر گیا۔ پروردگار تیری تمام صفاتوں کا مظہر میں علی ہوں۔ پروردگار تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اظہار میرے ذریعے سے کرتا ہے، لیکن پروردگار یہ غرور و تکبر والی صفت تو نے مجھے علی کو بھی نہیں عطا کی، اپنے پاس کو رکھی۔ آواز توحیدائی جائلی یہ غرور و تکبر مجھے اللہ ہی کو اچھا لگتا ہے۔ زیگم بھائی میرے اللہ ویکھے جے، مجمل ویکھے جے اور مجھے وہ ہاتھ دکھائیے گا جو بادشاہ علی سے خیرات لیتے اور نہیں بولتا۔ پروردگار تیری تمام صفاتوں کا مظہر میں علی ہوں۔ پروردگار تو جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا اظہار میرے ذریعے سے کرتا ہے، لیکن پروردگار یہ غرور و تکبر والی صفت تو نے مجھے علی کو بھی نہیں عطا کی، اپنے پاس کو رکھی۔ آواز توحید آئی جائلی یہ غرور و تکبر مجھے اللہ ہی کو اچھا لگتا ہے۔ علی بادشاہ بابا اتنا اچھا دی ہاتھ باندھ کے پوچھتے ہیں پروردگار یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ غرور و تکبر تجھے ہی کیوں اچھا لگتا ہے؟ آواز توحید آئی جائلی فخر مجھے ہی اچھا لگتا ہے کیونکہ میں ہی تو وہ ہوں جسے علی سجدہ کرتا ہے۔ اور میں صدقے بھائی کیا کہنے بھائی آپ کے سن لے کیونکہ میں ہی تو وہ ہوں جسے علی سجدہ کرتا ہے۔ میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا، لو 4 مصرے سنو اس کے بعد میں پھر بابا جی جشن پڑھنا شروع کروں۔ داد تقریباً سب نے دی ہے لیکن ایک بندہ ابھی بھی پریشان ہے، اور جو شبیر کے دربار میں پریشان ہو اس کی پریشانی کا حل دنیا کے کسی دربار میں نہیں ہوتا۔ حسین کے دربار میں جو بندہ بابا جی پریشان ہو اس پہ ویسے ہی ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے۔ لو میں 4 مصرے آپ کی سماعتوں کو بلند کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اور بابا جی پورے پاکستان میں نے جہاں پڑھے ہیں کانگ کا معیار میرے ذہن میں ہے۔ میں 4 مصرے پڑھنے لگا، مجھے دکھی نہ کرنا، میں اگر وہ رزق دے گا سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے، وہ رزق دے گا۔ میری 5-7 منٹ کی بندہ وہ بات ضائع کر دے گا جس کے بعد بات پہنچی اور وہ چپ کر گیا، مگر وہ رزق دے گا سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے، وہ رزق دے گا۔ بابا سلانکے کی داد ابھی تک میرے ذہن میں ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہ سلانکے والوں سے آگے جاتے ہیں یا پیچھے رہ جاتے ہیں، مگر وہ رزق دے گا سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے، وہ رزق دے گا سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے۔ علی جہان میں اللہ کا ارادہ ہے، علی جہان میں اللہ کا ارادہ ہے۔ 4 مصرے پہ کوئی بندہ کہ میرا بولنے پہ دل نہیں آیا، میں بھائی قلم توڑ دوں اور آج کے بعد شعر نہ لکھوں، مگر وہ رزق دے گا سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے۔ علی جہان میں بابا بھگت سے اتنی لمبی نثر کرنے تو بعد میں کان کو داد منگت یار میرے بھی شاباش ہے، مگر وہ رزق دے گا سبھی کو یہ اس کا وعدہ ہے۔ علی جہان میں اللہ کا ارادہ ہے، اور علی کو جس نے جہاں پر کبھی بھی چھوڑ دیا وہ شخص کوئی بھی ہو وہ حرام زادہ ہے۔ یہ معیار ہے نا اور میں صدقے بھائی جس کے ہاتھ کمالی کے لیے بولو حیدر
علی کو جس نے جہاں پر کبھی بھی چھوڑ دیا، وہ شخص کوئی بھی ہو، وہ صلوات پڑھتے مل کے بلند آواز سے۔ بہت اچھا پڑھ رہے ہو۔ علی کو جس نے جہاں پر کبھی بھی چھوڑ دیا، وہ شخص کوئی بھی ہو، وہ حرام زادہ ہے۔ بابا جی آگے نہیں تو میں 4 مصرے پڑھے نہیں تو ہن بابا جی نے تسی یہ دسنا ہے کہ میں انہاں دے آن تو پہلے بہت اچھا پڑھ رہا سی۔ ٹھیک ہے، لو جو بندے 13 رجب سننے آئے، 13 رجب کے حوالے سے 4 مصرے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے لگا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں توحید کے مکان میں آئے جو مرتضی، سرکار سلمان کا ایک فرمان آپ کو سناؤں۔ سرکار فرماتے پہلے بندہ عادت کو خراب کرتا ہے، پھر عادت بندے کو خراب کرتا ہے۔ اب 4 مصروں پہ آپ نے اتنی خوبصورت داد دی ہے، اب آپ 4تھے مصرے پہ چپ کر جاؤ گے تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ میں کہہ رہا ہوں توحید کے مکان میں آئے جو مرتضی، کافر سماج دین کی بو سونگنے لگا۔ توحید کے مکان میں آئے جو مرتضی، کافر سماج دین کی بو سونگنے لگا۔ بابا سجاد شاہ جی، ہر شاعر کا پڑھنے کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، ایک طور طریقہ ہوتا ہے۔ اگر شاعر کے مصروں میں زیادہ طاقت ہو تو وہ کم زور لگاتا ہے، مصروں میں کم طاقت ہو تو وہ باقر شاہ جی وہ زیادہ زور لگاتا ہے، اور اس نے اپنے دماغ میں ایک سکیچ تیار کیا ہوتا ہے کہ 4تھے مصرے میں اتنا زور لگاؤں گا تو مجھے اتنی داد ملے گی۔ 4تھے مصرے میں کہوں گا میں نے کوئی ایسا سکیچ نہیں تیار کیا کہ 4تھے مصرے میں اتنا زور لگاؤں گا تو مجھے اتنی داد ملے گی۔ 4تھے مصرے میں اپنا حق مانگ رہا ہوں، حق بن جائے، رکھنا نہیں، نہ بنے بولنا نہیں۔ مگر توحید کے مکان میں آئے جو مرتضی، کافر سماج دین کی بو سونگنے لگا، اور حیدر کا منہ تو چوم رہے تھے نبی، مگر کعبہ میرے علی کے قدم چومنے لگا۔ اور میں صدقے بھائی کیا کہنے آپ کے، حیدر 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 کا منہ تو چوم رہے تھے نبی، مگر کعبہ میرے علی کے قدم، توجہ میری طرف کیجئے گا، کعبہ میرے علی کے قدم چومنے لگا۔ بابا سجاد شاہ جی، بندوں نے علی بادشاہ کے بغض میں سرکار ابو طالب کو غریب کہا۔ بندوں کو علم ہی نہیں ہے کہ سرکار ابو طالب کے پاس دولت کتنی تھی۔ لو ایک بات سنو، 4 مصرے اور میں آپ کو سلام کر لگوں۔ بھائی جنہیں 2-3 داکرم داد دینی ہے انہیں داد تسی میں دے دیتی۔ بندوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ سرکار ابو طالب کے پاس دولت کتنی تھی۔ 15,000 تولے سونا سرکار ابو طالب نے دیا ہے بی بی خدیجہ کو حق مہر میں۔ 15,000 تولے سونا دینے کے بعد سرکار ابو طالب، بیٹا یہ بتاؤ کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے تو جس کی گود میں کلے ایمان ہو۔ میرے ہی سرجیشن بابے ہو رہا پڑھ دے، بابے آکھے جنہ دی گود کلے ایمان ہو۔ 15,000 تولے سونا دینے کے بعد توجہ، سرکار ابو طالب بی بی خدیجہ سے آواز دے کے فرماتے بیٹی کو چھوڑ مارو۔ سرکار ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وذر اسماعیل وزید مادم سر مذر وجعلنا حضرت بیت ہی۔ تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ذریت ابراہیم کے نسل اسماعیل کے قبیلہ ماد کی شاخ مذر میں قرار دیا اور ہمیں تمام جہانوں کا حکمران بنایا۔ حسن کریم میرے بھتیجے کے سر پہ ختم نبوت کا تاج ہوگا، کوئی مرد عزت شرف اور فضل میں میرے بھتیجے کا ثانی نہیں۔ یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی، بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکر میں نہیں بولتا، یہ تمہارے خاندان کی کریمہ بی بی خدیجہ سے نکاح کرنے آیا ہے۔ اور رہی مہر کی بات، جتنا خدیجہ کے خاندان والوں چاہو میں ابو طالب ادا کروں گا۔ میں نے کہا سرکار یہ آپ نے کس بی بی سے کہہ دیا؟ خود سونے اور چاندی کے برتن خیرات کر دیتی ہے۔ اگر وہ بی بی سرا مانگے، اگر وہ بی بی سریا مانگے، اگر وہ بی بی نبوت مانگے، اگر وہ بی بی امامت مانگے، سرکار فرماتے چپ رہو، وہ جو کچھ مانگے میں عطا کروں گا۔ تجھے پتہ نہیں ہے اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق نہیں کیا جس میں میرے علی کی حکومت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔
اللہ نے پوری کائنات میں اس شے کو خلق نہیں کیا جس پہ میرے علی کی حکومت نہیں. لو میرے حصے کا جشن ہو گیا. اب مجھے آپ نے یہ سوچنے پر مجبور نہیں کر دینا کہ میں یہ سوچتا ہوا جاؤں کہ کنگ والوں نے پورے جشن میں اتنی زیادہ ڈال دی. اور آخری بات پہ وہ اتنے شاہ جی چپ کر گئے. علی کی اماں ابو طالب کے گھر سے چلی ہیں اور رحمان کے گھر کے قریب آئی. حرم سے چلی ہیں, حرم تک آئی. حرم سے چلی ہیں, حرم تک آئی ہیں. مکہ کے سرداروں کو پتہ چلا, آواز دے کے کہتے 3 دن ہو گئے ہیں اس شہر کی ملکہ کعبہ کے اندر گئی ہیں, اب تک باہر نہیں آئی. بھائی جان بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکر میں نہیں بولتا. یہ ہانپتے کانپتے ابو طالب کے دروازے پہ گئے. انہوں نے ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی. بابا سجاد جی گل بڑی مزیدار کر لگا. انہوں نے ابو طالب کے دروازے پہ دستک دی اور آواز دے کے کہتے ایک بار یار کیمرہ پھیری اور میں ہاتھ میں کھائی جناب بادشاہ تو رزق لیندہ سے نہیں بلند ہوتا. یہ ابو طالب کے دروازے پہ جا کے انہوں نے دستک دی اور آواز دے کے کہتے 3 دن ہو گئے تمہاری زوجہ کعبہ کے اندر گئی ہے. جس بندے کے دل میں 13 رجب ہے وہ بندہ ضرور بولے گا. 3 دن ہو گیا تمہاری زوجہ کعبہ کے اندر گئی ہیں, ابھی تک باہر نہیں آئی. سرکار ابو طالب دروازہ بند کر کے کہتے ہیں مجھے کیوں بتا رہے ہو, یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے. سبحان اللہ, کیا کہنے بھائی آپ کے سنو. یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے, یا بلانے والا جانے یا جانے والی جانے. یہ ہانپتے کانپتے ابو طالب کے دروازے سے بابا مظفر شاہ جی مکہ کے قریب آئے. انہوں نے کعبے کے دروازے پہ دستک دی. آواز توحید آئی, اٹھ علی کی ماں دروازہ کھول. بی آواز دے کے کہتی ہے پروردگار گھر تیرا ہے, دروازہ میں کیوں کھولوں. دکھی کرے گا وہ بندہ جو نہ بولا. گھر تیرا ہے, دروازہ میں کیوں کھولوں. گھر تیرا ہے, دروازہ میں کیوں کھولوں. پروردگار کی آواز آئی اٹھ علی کی ماں دروازہ کھول, انہیں علی دکھا تاکہ میں دنیا کو یہ سمجھا سکوں کہ جب بھی توحید کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے اندر سے جلی نہیں آتا, اندر سے علی آتا. جب بھی توحید کے دروازے پہ لو جی آخری 4 مصرے اور میں آپ کو سلام کر لوں. بابا جی ایک بندہ پتہ کی کردا پیا, جدو داد دا ٹائم آندا ہے نا وہ مگر لک جاندا. مگر ہاں جی داد دا ٹائم وہ پچھلے بندے دے مگر لک جاندا. لو آخری بات کرنے لگو اور میں آپ کو سلام کر لگوں. پہلا مصرع تمہارے حوالے کرنے لگوں. کنگ والا مجھے دکھی نہ کرنا, اتنا خوبصورت آپ نے سنا, میں آپ کو سلام کر رہا ہوں. تو جیڑا بندہ پہنچ جائے اپنے آپ میں بابا کہ یار میں بڑا پیٹا بندہ, یار میں ذاکر سے پہلے پہنچ جاؤں. میں کہہ رہا ہوں تم یہ کہتے ہو کہ اندر سے جلی نکلے گا, تم یہ کہتے ہو کہ اندر سے جلی نکلے گا, تم یہ کہتے ہو بابا جی دوسرے مصرے پہ بولے جائے. میں کہہ رہا ہوں تم یہ کہتے ہو کہ اندر سے جلی نکلے گا, میں یہ کہتا ہوں ولی ابن ولی نکلے گا. یہ حق ہے بھائی ذکر میں بولنے کا. تم یہ کہتے ہو کہ اندر سے جلی نکلے گا, میں یہ کہتا ہوں ولی ابن ولی نکلے گا. تم یہ کہتے ہو, اگر بات آپ تک پہنچے تو ہر بندے کی طرف سے تائید کا حق ادا ہو جانا چاہیے. مگر تم یہ کہتے ہو کہ اندر سے جلی نکلے گا, میں یہ کہتا ہوں بھائی کیمرہ پھیری تھی ہاتھ بھی کھائی, میں یہ کہتا ہوں ولی ابن ولی نکلے گا. بابا اتنے چھا بندے نے ہاتھ نوٹ کری. میں یہ کہتا ہوں ولی ابن ولی نکلے گا. آخری 2 مصرے اور میں آپ کو سلام کر لگا. میں کہوں تم یہ کہتے ہو کہ کعبہ سے جلی نکلے گا, میں یہ کہتا ہوں ولی ابن ولی نکلے گا. اور جب بھی دروازے توحید پہ دستک دو گے طے شدہ بات ہے اندر سے علی نکلے گا. جس کے ہاتھ کمالی کریے بولو حیدری. بھائی بچے اور سلام کر سمجھایا وہ تھوڑا جا کمال ہے.